بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صبر کی اہمیت اور فضیلت کب حاصل ہوتی ہے؟ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں اور ایک عام آدمی سمجھ کر کہنے لگی، ہٹو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے، اس لیے نصیحت کر رہے ہو۔ اگر تمہیں ایسی مصیبت پہنچتی تو پتہ چلتا کیسی مصیبت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس عورت سے کسی نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے کیسا بے ڈھنگا جواب دیا ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر وہ عورت نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دروازے پر پہنچی تو وہاں دربان نہ پایا، حالانکہ اس کا خیال تھا کہ آپ بہت ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے، آپ کے دروازے پر بادشاہوں کی طرح دربان ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئی کہ نبی پاک کی کیسی سادہ زندگی ہے۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس لیے ایسا جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا، اصلی صبر وہی ہے جو تازہ تازہ مصیبت کے موقع پر ہو، کیونکہ وقت گزر جانے پر خود ہی صبر آ جاتا ہے۔ تشریح اس حدیث میں ایک خاص نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو صبر کرنے کی فضیلت آئی ہے، اس سے وہ صبر مراد ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت ہو۔ اگر نیا حادثہ ہے، ابھی کسی پیارے کی موت ہوئی ہے یا رقم کھو گئی ہے، دل رنجیدہ ہے، اس وقت ہم نے صبر کر لیا تو صبر کی قیمت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ حقیقت میں صبر ہی وہ ہے جو دل دکھا ہونے کے وقت ہو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، مصیبت کا احساس طبعی طور پر کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد بالکل احساس نہیں رہتا اور انسان اسی طرح خوش اور مگن رہنے لگتا ہے جیسا کہ مصیبت سے پہلے تھا۔ وقت گزرنے سے مصیبت بھول بھلیا ہو گئی اور اس کا نام صبر رکھ دیا۔ یہ غلط ہے، نہ یہ صبر ہے نہ اس کی کوئی فضیلت ہے۔ اس میں مومن و کافر دونوں برابر ہیں۔ جس صبر پر مومن سے ثواب اور اجر کا وعدہ ہے، وہی صبر ہے جو اس وقت ہو جبکہ رنج تازہ ہو اور دل بے چین ہو، طبیعت بے قرار ہو، دل میں برے خیالات آ رہے ہوں، زبان اللہ پاک پر اعتراض کرنے کے لیے کھلنا چاہتی ہو، نفس شریعت کے خلاف کاموں پر ابھارتا ہو۔ ایسی حالت میں صبر کرنا ثواب اور اجر کا سبب ہے۔ جب اس عورت نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو پہچانتی نہ تھی، رنج و غم کی حالت میں آپ کو بے تکا جواب دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ صبر اصل وہی ہے جو تازہ مصیبت کے وقت ہو۔ جب تم کو صبر کی تلقین کی تھی، اسی وقت صبر کرنے اور یہ سمجھنے کا موقع تھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا نصیحت کی جا رہی ہے۔ اب جب یہ مصیبت ہلکی ہو گئی تو معذرت کر رہی ہو، حالانکہ صبر و تقوی جس کی نصیحت فرمائی تھی، وہ چیزیں ہیں جن کی طرف کوئی بھی توجہ دلائے بات مان لینی چاہیے۔ حضرت عطیہ انصاری رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہو گئی تو ہم ان کو غسل دینے لگے۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 بار یا 5 بار یا مناسب سمجھو تو
اس سے زیادہ بار بیری کے پتوں اور پانی سے ان کو غسل دو، اور آخری بار میں کافور استعمال کرنا۔ پھر جب غسل دے چکو تو مجھے اطلاع دے دینا۔ چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ کو اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند عنایت فرمایا اور ارشاد فرمائے کہ اس کو کفن میں شامل کر دو، اور اس کا کفن کا وہ حصہ بنانا جو اس جسم سے لگا رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔